علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کو محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی عمل ہے، ہم دیکھتے ہیں جی ہماری جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ عمل ایسے ہیں جن کا اثر نہیں ہوتا، یا کچھ عمل ایسے ہیں جو اتنا فائدہ ہمیں نہیں دیتے جتنا فائدہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ کچھ وجوہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہمارے اعمال فائدہ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم پڑھائی کرتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ملتا، ہم اذکار کرتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ملتا، ہم علاج کرتے ہیں ہمارا علاج مکمل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، فرمایا احب الاعمال اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، جو ہمیشہ کے لیے کیا جائے وہ اللہ کو زیادہ محبوب عمل ہے، چاہے وہ جو ہے وہ چھوٹا عمل ہو، چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، اس پر ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اللہ کو وہ بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں سکھائی ہیں۔ ہم پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی میں اخلاص، نیت جو ہے، نیت سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ ہم نیت کر رہے ہیں پڑھائی میں جنوں کو پکڑنے کی اور پڑھائی کر رہے ہیں جادو کو ختم کرنے کی، تو اس طرح علاج نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد اس وقت علاج جو ہے وہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے کیا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری حفاظت کرے۔ اور یاد رکھیے دو چیزیں علاج میں بہت زیادہ ضروری ہیں، دو چیزیں یہ علاج میں ہم نے اپنے اندر پیدا کر لینی ہے۔ جو بندہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، وہ جو ہے وہ جادو جنات کے ہر حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے تقوی۔ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے تقوی اختیار کرو گے تمہیں علم بھی دیا جائے گا، تقوی اختیار کرو گے تمہیں مال بھی دیا جائے گا، تقوی اختیار کرو گے تمہیں جنت بھی دی جائے گی، تقوی اختیار کرو گے تمہاری پریشانیاں تکلیفیں دور کر دی جائیں گی۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دے رہے، اپنے اندر ہم نے تقوی پیدا کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہماری پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ دوسرا ہے یقین، دوسرا ہے توکل، اللہ پر توکل۔ میں نے یہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد میرے دل میں ڈاؤٹ نہ آئے، میرے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ مجھے جادو یا جنات کا مسئلہ یا میرے اوپر حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرما دی کہ یہ پڑھنے والا محفوظ ہے، تو ہم محفوظ ہیں، ہمارے اوپر جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر جادو کا مسئلہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی جادو کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے دو چیزیں میں نے ابھی سکھائی ہیں، ایک تقوی اور توکل۔ یہ اپنے اندر لے آئیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار اور پڑھائی بتائی ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ دوبارہ آپ پر جادو نہیں ہوگا۔ مثلا ایک جادوگر روزانہ عمل کرتا ہے یا جن روزانہ آپ پہ حملہ کرتا ہے، وہ رک جائے گا۔ دوسرا جو سورۃ فلق ناس ہے، اس کی تعداد کو بڑھا دیں، صبح شام 21 مرتبہ یا 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی جادو ہوگا اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ تیسرا رقیہ دم سنیں۔ یہ اسد بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ایک کمرہ ہے جو حرم جیسا ہے، اور وہاں پر کافی زیادہ لوگ ہیں جو صفے میں آ رہے ہیں امامت کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ میں ایک سیکورٹی گارڈ ہوں اور مجھے وہ جگہ نہیں دے گی، لیکن جیسے میں آگے بڑھتا ہوں تو ان کو وہ جگہ دے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا۔ آپ دین کے کام میں پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں دین کے کام میں، لوگوں کی مدد کرنا یا کوئی بھی کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، آپ دین کا کام کریں۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے بھائی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور غلط کاموں کی طرف اور سوچ کی طرف بہت زیادہ جاتی ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ وغیرہ نہیں بھی آتی ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، بے حیائی کی طرف شیطان لے جاتا ہے، برے کاموں کی طرف شیطان لے جاتا ہے، گناہ شیطان کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، انسان خود بھی کرتا ہے۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ، سورۃ فاتحہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس بھائی کو دیا جائے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ خواب کے اندر انہوں نے جائز نماز دیکھی ہے اور چھپکلی وغیرہ بھی دیکھی ہے؟ نہیں، یہ پورا خواب بتائیں، پورا
دیکھیں جائے نماز کا دیکھنا بہت اچھا خواب ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی کریں گے. یہ آپ کے جو ہے نیکی کی علامت بھی ہے اور آپ کے معاملات میں بہتری کی علامت بھی ہے, بیماری سے شفا کی علامت بھی ہے. تو دوسرا, اگر چھپکلی آپ نے کس صورت میں دیکھی ہے یہ مکمل طور پر اگر ہو اس بارے میں تو پھر بتایا جا سکتا ہے. بہرحال جو بھی ہے اس خواب کا اثر ظاہر کر دیں, صدقہ دے دیں, دعا کر لیں 2 رکعتیں پڑھ کے, تو یہ خواب کا اثر ضائع ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو عاشق جن کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ خارش الرجی وغیرہ بھی ہے پورے جسم میں, لیکن دوائیوں سے فرق پڑا تو روحانی علاج نہیں. روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ, سورہ فاتحہ 7 مرتبہ, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ, سورہ فلق ناس 7 مرتبہ اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 7 مرتبہ. پانی اور تیل پر دم کر لینا ہے, پانی پینا ہے, تیل سارے جسم پہ لگانا ہے, سر پہ, ناک پہ, پاؤں پہ خصوصاً. یہ ذیشان بھائی نے کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے نئے گھر میں جاتے ہیں جہاں پر وہ کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے جو ان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. اس طرح آپ اذکار اپنے مکمل رکھیں اور اپنے معاملات کو بہتر کریں. آپ کے جو بھی شرعی لحاظ سے اپنے معاملات کو بہتر کریں. آپ کے جو ہے وہ اذکار کریں گے تو جو بھی دشمن ہے آپ کا اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ کر لے گا. چاہے وہ آپ کے مال کا, جان کا یا عزت کا دشمن ہے, اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو بچا لے گا. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو شادی کی فاصل پڑھائی وہ کر رہی ہیں, انہوں نے خواب میں اپنی دادی ماں کو دیکھا ہے اور نانی اماں کو جو کہ فوت ہو چکی ہیں اور وہ ان کو کچھ دے رہی ہیں خواب میں, دونوں ایک ساتھ. ہاں, یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی پریشانی مسئلہ ہے وہ اللہ کے فضل سے حل ہو جائے گا. یہ بہت اچھا خواب ہے, انشاءاللہ کامیابی کی علامت ہے. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے جسم پر نیل پڑ رہے ہیں, بہت زیادہ درد ہوتی ہے, جادو کا مسئلہ ہے, تو مجھے بتا دیں. بھائی یہ جو نیل والا مسئلہ ہے, نیل پڑنے والا, یا یہ اگر وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں, عموماً یہ جادو کی علامات میں سے ہوتا ہے. یہ 2-3 علامات مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن آپ کی جو کنڈیشن بتا رہے ہیں جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے. 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ, 33 مرتبہ سورۃ فلق ناس, پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے, تیل لگانا ہے, انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. رقیہ دم 3 مرتبہ صبح سنیں, 3 مرتبہ شام سنیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 ہفتے میں یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا. یہ بہن کا سوال ہے کہ اگر عاشق جن کا علاج شادی سے پہلے نہ کیا جائے تو کیا وہ آپ کے نکاح میں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ہماری خود ساختہ بنائی گئی بات ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. جن انسان کا کیسے نکاح ہو سکتا ہے, یہ بس فضول کی باتیں ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جدھر بھی آپ جاتے ہیں وہ وہاں پر چلا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عاشق جن کا لفظ جو ہے یہ اصل میں اس کا جو یہ قسم ہے علاج کی, یہ اصل میں مس الجن ہے, یعنی جو مس ہو جاتا ہے, جو پریشان کرتا ہے, بری طرح سے بری حرکتیں کرتا ہے. بہرحال تو وہ اس کو مس الجن بھی کہتے ہیں, اس کو کچھ لوگ عاشق جن بھی کہتے ہیں. بہرحال اس کا علاج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ذکر ہے, ذکر سے اس کو کمزور کریں, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بھائی کا سوال ہے کہ ان کو سحر کا مسئلہ ہے, صرف اتنا نہیں کہنا. اس کا علاج سورۃ فلق ناس اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے. بھائی صبح شام 7 مرتبہ, سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھے کریں, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کاروبار کے حوالے سے کوئی کہنے کو وظیفہ بتا دیں. کاروبار کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں, آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینی ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیں گے اور فائدہ بھی دیں گے انشاءاللہ. 2 چیزیں, ایک درود ابراہیمی اور دوسرا استغفار کثرت سے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے آپ گمان بھی نہ کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کے بارے میں فرمایا. یہ بندہ پڑھنے والا, جو بندہ کثرت سے پڑھتا ہے, اللہ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے. تو یہ کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہن کا سوال ہے کہ ان کی کزن نے ان کے ہسبینڈ کے بزنس پر قبضہ کر لیا ہے اور جادو وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے, تو وظیفہ بتاؤ. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کے معاملے میں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, یہ دعا 300 مرتبہ پڑھی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو محفوظ کر لے. دوسرا یہ ہے کہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86, یہ 100 مرتبہ صبح شام اور 7 مرتبہ سورۃ فلق ناس, یہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق بھی مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ جادو کے شر سے محفوظ بھی کر دیں گے. خواب میں اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, اگر آپ یہ شیطان, یہ اپنا ہاتھ کاٹا دیکھا ہے یا کسی کا کاٹ یہ رہے, یہ پورا خواب نہیں ہے. اگر پورا خواب ہوگا تو بتاؤں گا انشاءاللہ.
لیکن یہ ہے کہ کٹا ہوا جسم دیکھنا اپنا یا کسی کا، یہ شیطانی خوابوں میں آتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی خواب۔ یہ بینک کا سوال ہے کہ صبح شام کے اذکار جو آپ بتاتے ہیں ان میں وہ بڑی کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ کیسے ہیں، کون سے کرنے چاہیے، وہ بتا دیں جو صبح شام کرنے چاہیے۔ صرف آپ جو میں آپ ذکر کرنے لگا ہوں یہ کر لیں، انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت سے فائدہ دیں گے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس۔ اس سے یہ ہوگا اس میں صبح و شام کے اذکار بھی آگے، اور اگر آپ پر جادو جنات یا شیطانی اثر کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ یہ ذیشان حسین بھائی کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں رات میں آواز آتی ہے اور انہیں کسی عالم نے بتایا ہے کہ کوئی بڑا خبیث قسم کا کالا عمل جو ہے نا وہ آپ پر ہوا ہوگا۔ بھائی اس کا بہترین علاج ہے، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، گھر کے چاروں کونوں میں اذانیں دیں، 7 اذانیں چاروں کونوں میں دینی ہیں، اور کونوں میں کھڑے ہو کے 7 مرتبہ سورۃ فلق ناس اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گھر میں پڑھنے کے لیے ہے، اور آپ نے رقیہ دم 3 مرتبہ سننا بھی ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، یہ صبح شام آپ نے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ یہ آپ 2 ہفتے کر لیں، ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ 4 سال ہو گئے ان کی شادی کو، اولاد نہیں ہے، اور ان کو دھوئیں کی اسمیل بہت زیادہ آتی ہے، علاج بھی کروایا لیکن اسمیل ابھی بھی آتی ہے۔ اس کے لیے بہترین عمل ہے کہ تہجد کی نماز شروع کی جائے اور استغفار کثرت سے شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جو استغفار کرتا ہے ہم اس سے ہر نعمت سے نوازتے ہیں، اور خصوصاً اولاد کا ذکر کیا ہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ کی زبان استغفار سے طار ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نوازیں گے۔ دوسرا سورۃ فلق اور ناس ساتھ میں ملا لیں، 33 مرتبہ 7 دن پڑھ لیں، اگر کوئی جادو جنات کی وجہ سے پرابلم ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تہجد کی نماز، استغفار اور سورۃ فلق ناس، یہ 3 عمل شروع کرنا ہے۔ یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ الماری سے ایک بچہ نکلتا ہے جو ٹوکری میں ہوتا ہے، اور یہ اپنے شوہر کو دکھاتی ہیں اور واپس الماری میں رکھ دیتی ہیں۔ اصل میں ان کو اولاد کا بھی ان کو مسئلہ ہے، اور شوہر اس اولاد کی وجہ سے ان سے ناراض نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اذکار کریں، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نورینہ سے ضرور نوازیں گے۔ یہ اجمل بھائی آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، ذرا کلیئر کر کے لکھیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے پلیز دعا کریں۔ انشاءاللہ جی، سب کے لیے لائیو سیشن کے فوراً بعد یعنی کہ آخر میں سب کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانی کرے، پریشانیاں دور کرے۔ یہ خان بھائی کا سوال ہے کہ ان کو گھر میں جو ہے نا وہ خوشبو آتی ہے، دن میں کبھی کبھی آتی ہے اور رات کو بھی، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی بہن کو اور ان کو مسئلہ ہے، بتا دیں۔ یہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے اس طرح کا جو خوشبو والا معاملہ ہوتا ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب جنات شیاطین کسی علاقے میں آتے ہیں یا کسی گھر میں آتے ہیں تو وہاں پر اسمیل آتی ہے، بری اسمیل آتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہاں پر اذانیں اور سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات اور سورۃ فلق ناس بلند آواز سے پڑھی جائیں، 7 مرتبہ درمیان میں کر کے کھڑے ہو کے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98، یہ 100 مرتبہ صبح شام کو بندہ پڑھے، انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ خواب کے اندر اپنے ساتھ کچھ غلط حرکتیں ہوتے دیکھنا، یہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے 2 طرح کے مسائل اس طرح کے مریض کو بنتے ہیں، ایک جس کو مس الجن کا مسئلہ ہو، جسے عاشق جن بھی کہتے ہیں، اس میں بھی اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ سونے کے اذکار، اور سونے کے اذکار کس طرح کرنے ہیں، سونے کے آیت الکرسی، سورۃ فلق ناس، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر بار پڑھ کے 1 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکنا ہے، سارے بدن پہ ہاتھ پھیرنے، 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اس طرح کا معاملہ دوبارہ نہیں بنے گا۔ یہ خان پٹھان بھائی کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں ہمیشہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، بے وجہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ استغفار کثرت سے شروع کر دیں اور سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں جن سے برکت بھی ہوتی ہے، شیطانی اثر بھی ہر طرح کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سورۃ البقرہ برکت ہے اور اس کو پڑھنے والا اس کا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس کے گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں اس کے گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. یہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. قبر میں دفن تمیز والا عمل کر لیا ہے، اب کیا وہ جادو کی واپس پلٹ والا عمل کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. ویسے یہ ہے کہ آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ جو ہے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے پڑھائی کی ہے تو آپ کے معاملات بہتر ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ صرف حفاظتی پڑھائی کر لیں وہ کافی ہے. انشاءاللہ آپ کو جادو جنات کا دوبارہ مسئلہ نہیں بن سکتا. یہ ظالم شوہر کے لیے کوئی وظیفہ؟ اپنے آپ کو ہم نے شر سے بچنا ہے. جو بھی آپ کو شر میں مبتلا کرتا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ کر لے. اس کے لیے بہترین دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ کر لے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کے شر سے محفوظ بھی کر لیں گے. بہن کا سوال ہے کہ آپ نے جو پڑھائی بتائی تھی وہ پڑھتی ہوں تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے اور انسانی چہروں کے بہت زیادہ لوگ نظر آتے ہیں. یہ پڑھائی آنکھیں کھول کے کرنی ہے. اور دوسرا اگر اس طرح کا جو بھی کچھ سامنے کچھ اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس وقت پڑھنا ہے. اس سے یہ بہتر ہو جائے گا. بس اوقات انسان کے ساتھ جو شیطان ہے وہ اس کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے اس کے لیے تاکہ یہ پڑھائی اور ذکر نہ کرے. یہ ذیشان بھائی کا سوال ہے آپ سے. جیسے میں نے کامیابی کی بندش والی پڑھائی لی تھی تو اس کے بعد خواب میں دیکھتا ہوں کہ کوبرا سانپ ہے جو ان کے بسترے میں آتا ہے اور یہ ان کو مار دیتے ہیں. الحمدللہ یہ بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شر سے محفوظ کر لیا ہے. جو بھی جادو کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے رکاوٹ تھی اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر کر دیا. پڑھائی ابھی جاری رکھیں. یہ یسوا عبداللہ بھائی کا سوال ہے کہ ان کے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہو رہی تو کوئی وظیفہ وغیرہ ہوتا ہے؟ بھائی 2 عمل کر لیں. ایک استغفار، دوسرا تہجد کی نماز اور ساتھ میں سورۃ فلق ناس. استغفار 1000 مرتبہ کرنا ہے، سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھنی ہے اور تہجد کی نماز جو ہے وہ روزانہ پڑھنی ہے انشاءاللہ. یہ 1 مہینہ عمل کر لیں اللہ تعالیٰ بہتر معاملات کر دیں. بہن کا سوال ہے خواب کے اندر اپنی شادی دیکھتی ہیں اور خواب کے اندر اپنے آپ کو گرتے ہوئے دیکھتی ہیں. خواب کے اندر اپنی شادی ہوئے دیکھتی ہیں اور خواب کو دوسرا خواب دیکھتی ہیں کہ وہ کسی اونچی جگہ سے نیچے گر رہی ہے. ہاں اونچائی سے نیچے گرنا یہ ناکامی کے لیے جادو کیا جاتا ہے. جب ناکامی میں جس پر کسی بھی کام سے کامیابی سے روکنے کا جو جادو ہوتا ہے اس مریض کو اس طرح کے خواب آتے ہیں. تو آپ پڑھائی کریں. پڑھائی میں سورۃ توبہ کی آخری آیت اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق ناس یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں. سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ، سورۃ فلق ناس اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ اثرات ختم ہو جائیں. یہ بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر وہ پاگل کتا ان کو ہاتھ پر کاٹتا ہے اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اصل میں کسی نے ہاتھ پر نہ کتے نے کاٹا ہے. یہ جادو کی علامت ہے اور آپ جب اٹھیں فوراً اس کا اثر ظاہر کریں اور فوراً 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو رات کو سونے سے پہلے بھی اذکار کریں. جب اٹھیں اس وقت بھی اس طرح کا جب خواب آئے فوراً اس کا علاج کرنا ہے. سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے. پانی اور تیل پر دم کر کے تیل لگا کے پانی پی لینا ہے اور تیل لگا کے نہا لینا ہے تاکہ یہ جادو کی علامت ہوتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ. یہ بہن کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی کو 4-5 سال سے مسئلہ ہے. پہلے دماغ کے اندر باتیں کرتی رہتی تھی اور پھر اب اندر ہی اندر بولتی ہیں اور اب اونچی آواز میں بولتی ہیں. آپس اپنے آپ سے جیسے بندہ باتیں کرتا ہے. حاضری وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے اور وہ گھر کے فرنیچر وغیرہ بھی توڑنے لگ جاتی ہیں. یہ جو آپ کنڈیشن بتا رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہوگا. ان کو نفسیاتی مسئلہ ہوگا. ممکن ہے شیطانی اثر کی وجہ سے اس طرح کنڈیشن نہیں بنتی، اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ یہ جو ہے وہ تو مریض سامنے آنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے. بہرحال جو آپ نے علامات بتائی ہیں ان سے یہی محسوس ہو رہا ہے. اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کے یہ دم کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آنا شروع ہو جائے. یہ بہن کا سوال ہے کہ آپ کی پڑھائی میں کر رہی تھی آپ کی پتلے والی جو پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، تو ابھی انہوں نے خواب کے اندر ٹیچر وغیرہ دیکھے اور ایسا جیسے ان کے کانوں میں بہت زیادہ شور وغیرہ ہو رہا ہے، آوازیں آتی ہیں نا. پڑھائی جاری رکھیں. شیطان جو ہے انہوں نے یہ کہ کیا پڑھائی میں جائے. ہاں پڑھائی جاری رکھیں اور ساتھ میں رکیہ دم سننا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا. شیطان آپ کی پڑھائی سے پریشان ہو رہا ہے اور عنقریب آپ کا مسئلہ بہتر ہو جائے گا. ایک بہن کا سوال ہے کیا موکلات فیوچر بتا سکتے ہیں کیونکہ انہیں ایک بندے نے بتایا کہ آپ کی آنے والے وقت میں ڈیورس ہو جائے گی. بالکل غلط بات ہے. نہ موکلات بتا سکتے ہیں نہ وہ بابا بتا سکتا ہے جس نے بتایا ہے.
آپ نے ایک کام کرنا ہے. آپ نے ایک ہمارے بزرگ ہیں وہ بتایا کرتے ہیں اس بارے میں, جو بندہ ان سے ایسی شکایت کرتا ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ آنے والے وقت کی خبریں دیتا ہے, تو وہ بڑے اچھے انداز میں, ان کا ایک اپنا انداز ہے, وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے پاس جانا ہے اور ہاتھ میں جوتا پکڑ لینا ہے اور اسے کہنا ہے کہ یہ جوتا بتاؤ اب 2 منٹ بعد تیرے لگے گا کہ نہیں لگے گا, اپنا فیوچر تو بتا. اگر وہ کہیں نہیں لگے گا تو لگا دینا ہے, اگر وہ کہیں لگے گا تو نہیں لگانا. اپنا فیوچر تو کسی کو پتا نہیں ہے, دوسروں کا کیا بتائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیں کہ آنے والے وقت کے بارے میں نہیں بتا سکتا, اگر میں بتا سکتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بتایا, اور اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آپ کہیں, اور یہ قرآن مجید میں ذکر ہے. یہ اصل تنویر بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان پر جادو کر رہا ہے اور وہ بھاگ رہی ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی جادو کر رہا ہے. بھائی آپ خواب کا اثر بھی ظاہر کریں, اور یہ واقعتاً اس طرح کا معاملہ ہے, سونے کے اذکار لازمی کریں, اور سورۃ فلق ناس, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ان کو معمول بنا لیں, صبح شام 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پئیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا. رقیہ دم ساتھ میں سنیں. یہ بہن کا سوال ہے کہ آپ سے وہ بچے والی پڑھائی لی تھی, ان کی اولاد نہیں ہو رہی, 21 دن ہو گئے ہیں, تو وہ آپ کے پاس کیا ان کو آنا چاہیے یا پڑھائی جاری رکھیں؟ پڑھائی جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے انشاءاللہ. یہ بہن کا سوال ہے کہ ان کے بھائی کو مسئلہ ہے جادو جنات کا, وہ خود ہی آپس میں اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, اور ان کو بہت زیادہ برے خواب بھی آتے ہیں اور کمزور بھی کافی ہو چکے ہیں. یہ سورۃ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کے ان کو دم کیا جائے. جو بھی یہ نفسیاتی مسئلہ ہو یا جادو کی وجہ سے جنون کا مسئلہ بنا ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھائی دی ہے کہ سورۃ فاتحہ اس پر دم کی جائے بار بار پڑھ کے, تو اس سے جو ہے وہ جادو جنات یا جو بھی دماغی مسئلہ بنایا ہوتا ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ان کو تلقین کرنی ہے اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے سے, اس سے وسوسے آنا اور جو بھی کنڈیشن بنتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ خواب کے اندر وہ کبوتروں کو دانہ ڈالتی ہیں اور ان کے گھر کو صاف کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ خود بیمار ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گم ہو جاتی ہیں, اور ایک لکھا ہے کہ ان کو برائی کی طرف بلایا جاتا ہے جس سے وہ بچ جاتی ہیں. ہاں, یہ شیطانی اثر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو آپ پڑھائی کر رہی ہیں اس سے بہتری آ رہی ہے آپ کے معاملات میں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہتری آ جائے گی. آپ پڑھائی جاری رکھیں. شیطان کوشش کر رہا ہے آپ کو پڑھائی سے روکنے کی, اچھے کام سے روکنے کی, نیکی سے روکنے کی, لیکن آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, ذکر اور نماز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے. انشاءاللہ یہ شیاطین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ خواب کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. یہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, بھائی کے بارے میں بدگمانی ڈال سکتا ہے, کسی کے بارے میں بھی ڈال سکتا ہے. تو یہ آپ نے جو ہے شیطان کے وسوسے کے پیچھے نہیں لگنا اور اس خواب کا اثر ظاہر کر دینا. یہ بھائی کا سوال ہے کہ مجھے کثرت سے خواب کے اندر فوت شدہ جو لوگ ہیں نظر آتے ہیں, تقریباً روزانہ ہی ان کو اس طرح کے خواب آتے ہیں. بھائی ہم نے ابھی کچھ دن پہلے اس پر ویڈیو بنائی ہے کہ جس کو فوت شدہ لوگ نظر آتے ہیں اس کی 7 تعبیریں بتائی ہیں, یعنی کہ ایسے نظر آئے, کچھ دے رہا ہے, کچھ لے رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, تو اس کی الگ الگ ہر چیز کی تعبیر بنا کے ہم نے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی, اس کو دیکھ لیں تو ڈیٹیل میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ویسے وہ کیا کہتے ہیں یہ چیز بتائیں گے تو اس کا جواب ملے گا. یہ عبداللہ بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے جو تویز کی جو پڑھائی تھی وہ انہوں نے چیزیں کمپلیٹ کر لی ہے. اس کے بعد خواب میں دیکھتے ہیں کہ 3 کمرے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں پردے لگے ہوئے ہیں, جس میں ایک پردہ گر جاتا ہے جس میں لوگ ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور 2 پردے نہیں گرتے. آپ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تویز کی جو پڑھائی ایسا ضائع کرنے والا پڑھائی انہوں نے کی. ہاں, پڑھائی کرتے رہیں, ابھی کچھ معاملات ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں کسی کی. ہاں, دوبارہ کرتے رہیں, جاری رکھیں, رقیہ دم بھی سنتے رہیں, پڑھائی بھی جاری رکھیں, معاملات بہتر ہو رہے ہیں, انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ دور بیٹھے شوہر کا جو پڑھائی دی تھی آپ نے وہ میں کر رہی ہوں کہ خواب کے اندر وہ بیری کا درخت دیکھتی ہے. بیری کے درخت سے آپ نے کچھ اگر اتارا ہے, فائدہ لیا ہے, تو وہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بیری کا درخت دیکھنا جو ہے وہ اچھی چیز ہے. بیری کے پتوں سے علاج کریں آپ, کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ہے کہ اس سے جو ہے بیری کا درخت جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ کریں, بیری کے پتوں سے علاج بھی شروع کر دیں. ڈار وہم وسوسوں کا علاج بتا دیں.
डर वहम वसवसों का इलाज आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और सूरत अल-मुमिनून की आयत नंबर 97 और 98 है। ये जो है शैतान के असर की वजह से इस तरह के मामला तो होते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ये पढ़ाई करने से बेहतर हो जाएंगे। ये मौकलात फ्यूचर बता सकते हैं, इसका जवाब कारी साहब दे चुके हैं। ज़िशान शाह भाई, आपको इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है। ये बैंक का सवाल है कि क्या घर के चारों कोनों में रिकॉर्डिंग वाली अजान जो है वो चलाई जा सकती है? हाँ, चलाई जा सकती है, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। ये अच्छी चीज़ है। अजान जो है उससे शैतान भाग जाते हैं। एक बैंक का सवाल है कि आप लाहौर विज़िट करते हैं, मरीजों को देखने आते हैं लाहौर क्या? नहीं, मैं रेगुलर लाहौर या कहीं नहीं बैठते हम, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले गए हुए थे लाहौर और इस्लामाबाद का चक्कर लगा, लेकिन कहीं प्रॉपर वहाँ पर इलाज नहीं करते। ये ख्वाब के अंदर खाना वगैरह करना, वाशरूम करना, ये बुरा ख्वाब है, असर ज़ाहिर कर देना चाहिए और अपने मामलात को बेहतर करना चाहिए, अपने माली मामलात को और शरई लिहाज से अपने आप को कोई गलती गुनाह जो है अगर आपसे हो रही है या शैतान आपको वसवसा डाल रहा है उस तरफ ले जाने का, तो उसको बेहतर करना है। अल्लाह ताला आपकी इस्लाह करना चाहते हैं, इसका ये मतलब है। एक बहन का सवाल है कि उनके हस्बैंड की वालिद की डेथ हो चुकी है, 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके जो हस्बैंड है वो उस गम से नहीं निकले, वो उसी ज़हनी परेशानी का शिकार है। तो वजीफा बता दें ताकि वो उस परेशानी से निकल आए भाई। देखें, जो ये इस तरह के मामला होते हैं, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ किया करते थे, आज़मल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाक व गफ़र लिमय्यतिक इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहु मा अता व लिकुल्लि इंदहु अजलुन मुसम्मा हल तस्बिर व हल तहतसिब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई मतलब फौत होता ताज़ियत के लिए जाते, उसके कंधे पे हाथ रख के ये दुआएं पढ़ा करते थे। इसका माना और मकसद ही ये है कि सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारे जो फौत हुआ है अज़ीज़ुल क़ल्ब, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके अजर में इजाफ़ा फरमाए। तुम सब्र करो और जो है अजर की उम्मीद रखो, उनको सब्र की तलकीन करें, उन वो अहादीस सुनाएं जिससे सब्र करने से मैयत को जो है फ़ायदा और स्वाब और सुकून मिलता है। वो वाली हदीसें सुनाएं कि उनके सब्र करने से मैयत को फ़ायदा होगा। बाकी पढ़ाई के लिहाज से सूरह फातिहा, सूरह फलक नास और सूरह अलम नशरा ये पढ़ के पानी पर दम करके दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये बहन का सवाल है कि पुतले वाली पढ़ाई वो कर रही हैं, अब उसके साथ वो कामयाबी की रुकावट को दूर करने वाली पढ़ाई करना चाहती हैं, क्या दोनों पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं? और एक बहन का सवाल है कि 10 साल हो गए उनकी शादी को, उनकी खावन के साथ उनके जो झगड़ा है वो ख़त्म नहीं होता। उनके जो हस्बैंड है वो दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेते हैं, बार बार पर इन्हें मारते भी हैं, तलाक देने की धमकी भी देते हैं और इन दोनों को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है दूसरी तरफ। सूरत फातिहा 7 मरतबा पढ़नी है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 है, 7 मरतबा पढ़नी है। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा पढ़नी है और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 मरतबा। सूरत फलक, सूरत नास 7 मरतबा और अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम 100 मरतबा। इंशाअल्लाह वो जो भी आपकी ज़िंदगी में, आपके खामद की ज़िंदगी में जो है वो परेशानी डाल रही हैं या कोई भी औरत जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, ये पढ़ाई करने से इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला उसके शर से आपको महफूज कर लेंगे और आपके मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये बहन का सवाल है कि उनकी छत के ऊपर कॉटन का रेड कलर का कपड़ा, ब्लैक दाल, काले रंग की दाल और गोश्त, ये फिर ताज़ा गोश्त होता है, वो छत से मिला। ये इस तरह की अगर कोई भी चीज़ मिलती है, पानी का डिब्बा लें, उसमें जो है सूरत फलक नास 7 मरतबा पढ़े और उसमें वो जो भी चीज़ें मिली हैं उनको उसमें भिगो दें। 1-2 घंटे बाद उसको बहा दें कहीं भी बाहर, तो इससे क्या होगा, वो असर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, घर के कोनों में अजानें और सूरत फलक नास पढ़ी जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जादू जिन्नात का मसला ख़त्म हो जाएगा। सूरतुल बकरा घर में पढ़ी जाए, अगर पढ़ नहीं सकते तो फिर रिकॉर्डिंग में चला दी जाए। ये आतिफ खान भाई का सवाल है कि आमिल जिन्नात से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए और इसकी निशानियाँ क्या होती हैं? भाई, आमिल जिन्नात अगर आपके सामने आते हैं तो याद रखिए जादूगर जिन्नात होते हैं, तो इनका सबसे पहले इनके जादू को तोड़ना होता है। मसलन एक कमरा है, एक मरीज़ है, उसके बसा औक़ात हिसार लगाए होते हैं उन्होंने, उसके चारों तरफ बैठ के मुआलिज का ये अमल होता है, ये मरीज़ का नहीं,
اس کے اذانیں دینی ہوتی ہیں اور 1-2 عمل ہوتے ہیں جس سے اس کا حساب اٹھ جاتا ہے. مریض نے کیا کرنا ہے؟ مریض نے یہ 3-4 چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ کرنی ہے. آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر